بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر سورج آپ کے سر سے صرف 1 میل دور آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبنے لگے تو کیا ہوگا؟ اور اگر ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہو؟ آج ہم بات کریں گے محشر کی اس خوفناک دن کی جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس دن کی ہولناکی کی شارحین چاہے جتنی تشریح کر لیں اور مفسرین جتنی تفسیر کر جائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ الفاظ اور جملے اس کی حقیقت کی تعبیر اور صحیح تصویر کشی سے قاصر ہیں۔ لیکن عقل یہ چاہتی ہے اور قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں احوال آخرت کی تصویریں جس قدر ممکن ہوں پیش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال قیامت کو زندگی میں پیش آنے والے حادثات و واقعات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، تاکہ اس طرح آخرت کی دھندلی سی تصویر ہی ذہن و دماغ کے پردے پر ظاہر ہو جائے، اور انسان اس دھندلی تصویر ہی میں حشر کی سختی، اذیت ناک منظر اور آخرت کی وحشت و دہشت کا مشاہدہ کر لے۔ یوم آخرت پر مبنی قرآن و احادیث کے نصوص پر جو بھی غور کرے گا، اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یوم آخرت کی عظیم ہولناکیاں اور سخت و کٹھن گھڑیاں ایسی ہوگی کہ عام عقل انسانی ان کی متحمل ہونے سے قاصر رہ جائے گی۔ ایسا شخص جو اپنے صبر و تحمل میں ضرب المثل ہوگا، اس کی قوت صبر و تحمل بھی جواب دے گی، اور کیا مجال کہ کوئی انسانی طاقت اس ہولناک منظر کی تاب لا سکے۔ محشر میں بھیڑ بہت زیادہ ہوگی اور زمین تنگ ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان میں تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت ہوگا جسے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، اس لیے کہ اکثر پاؤں ایک دوسرے پر ہوں گے۔ لوگ اس سخت بھیڑ میں مبتلا ہوں گے کہ اچانک سورج ان کے سروں کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ سورج اور سروں کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس قربت آفتاب کی وجہ یہ ہے کہ میدان حشر میں ان کا وقوف تو عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے ہیں، اس لیے ان کو اس کی حرارت و گرمی ملے گی جس سے وہ سخت بے چینی اور سخت رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ ایسا بھی نہ ہوگا کہ وہ عذاب کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کو گلے لگا لے، بلکہ ان کی دوبارہ تخلیق اور نئی پیدائش ان کو مرنے نہیں دے گی، اور جب وہ قبر کی نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں گے تو اب موت کہاں؟ اسی کو تو قرآن نے الموتۃ الاولی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ میدان محشر میں لمبے عرصے تک ٹھہریں گے اور وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن مومن رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی جس مشقت و تنگی اور سختی و پریشانی میں کفار مبتلا ہوں گے۔ اس دن کی سخت گرمی اور لوگوں کے اجتحام کی وجہ سے ان کے بدن سے بہنے والا پسینہ زمین میں جمع ہو کر اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ کچھ لوگ اس میں ڈوب جائیں گے، اور ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک، اور کچھ اپنی رانوں تک، اور کچھ اپنی کمر تک، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پسینہ لگام دے رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ امام احمد، ابو یعلا اور ابن حبان کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یہ دن کتنا لمبا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن مومن کے لیے آسان و خفیف بنا دیا جائے گا، اور وہ ایک فرض نماز سے زیادہ ہی ہلکا ہوگا۔ جب یہ کفار اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں وہ ضرور ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔
یہ سوچ کر ان پر یاس و قنوط اور مایوسی کے بادل چھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ قرآن ان کی ندامت و حسرت یوں بیان کرتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آ جانے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس دن کفر کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ آج اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہے، آج نیک عملوں کا بدلہ پانے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا انکار کافر لوگ کرتے تھے، اس لیے آج وہ اپنے اس انکار کی سزا پائیں گے جو دنیا میں رسولوں اور مؤمنوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہوں گے، اور ان کو ہمارے پروردگار نے یہ خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ وہ ان کو میدان حشر کی اس گھبراہٹ و بے چینی سے محفوظ رکھے گا جس گھبراہٹ میں تمام لوگ مبتلا ہوں گے، اور ان کو یہ بشارت بھی مل گئی ہے کہ فرشتے ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔